الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و بدعت نورہ، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ ہمیں زندگی میں پھر ایک دفعہ موقع میسر آیا کہ ہم قرآنی تعلیمات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ملک میں فساد برپا ہوا، انٹرنیٹ بند کیا گیا اور ملک میں ایک عجیب فسادی کیفیت پیدا ہوئی، سڑکیں بند کی گئیں، شہروں کو بند کیا گیا اور کئی جانیں بھی ضائع کی گئیں اور کئی دن رابطے منقطع ہو گئے۔ ملک میں ایک عجیب سی فضا پیدا ہوئی، آپ کے سامنے سارا ماحول تھا اور پھر تحریک کے ایک چیئرمین کو گرفتار بھی کیا گیا۔ دیکھیں، فقیروں کا ایسی کسی تحریک سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن قرآنی تعلیمات سے اسے سمجھنا ضرور ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو ایسا ہوا کیوں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ملک میں پچھلے ہفتے میں ایک ماحول دیکھا، تحریک انصاف کے چیئرمین کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں ملک میں کیا ہوا۔ تحریک کا کیا معاملہ ہے اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہے۔ فقیروں کی کوئی تحریک نہیں ہوتی، فقیروں کی ایک ہی تحریک ہے، محمد الرسول اللہ، بس اسی تحریک سے تعلق ہوتا ہے۔
آج قرآن و سنت سے یہ دیکھنا ہے کہ جب گرفتاری کرنے کی کوشش کی گئی ملک میں کیا ہوا ہے؟ جی کیا ہوا ہے؟ انتشار، فساد. بس یہی جواب آپ سے چاہیے تھا کہ ملک میں انتشار ہوا ہے. بسم اللہ. ملک میں فساد ہوا ہے. فساد کیوں ہوتا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، لغت کے ماہر ہیں. آپ فرماتے ہیں الفساد خروج الشیء عن الاعتدال. جب کوئی شے اعتدال سے خارج ہو جائے تو فساد ہوتا ہے. جب کوئی شے اعتدال سے خارج ہو جائے تو فساد ہوتا ہے. فساد 3 وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے. کتنی؟ دیکھیں یہ جو جمعہ ہوتا ہے نا، یہاں پہ تو خیر شاہ جی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جو تشریف لاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعہ جسٹ لائک ایز کلاس. میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کلاس ہو رہی ہے، ایک لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے، اور اس لیکچر کو پھر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہی مقصد ہے جلدی اکٹھے ہونے کا، ورنہ نماز تو 1:30 بجے ہوگی، 1:45 بجے ہوگی. یہ پہلے آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ مل جائے. فساد ہمیشہ بسم اللہ 3 وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے. کتنی؟ 3. پہلی وجہ اعتدال سے دوری. اعتدال کسے کہتے ہیں؟ اعتدال میانہ روی. جیتے رہیں آپ. میانہ روی. قرآن سورہ فرقان میں پڑھتا ہوں، رکیے گا. سورہ فرقان 25 نمبر سورہ ہے، 63 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا. اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بندے وہ ہیں جو کسی جاہل سے بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی صرف 5 وقت نہیں بلکہ ان کی ساری رات سجدے میں گزرتی ہے اور ان کی ساری رات قیام میں گزرتی ہے. والذین یقولون بسم اللہ والذین یقولون. کیا سنا ہے؟ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجز ہیں اور کسی جاہل سے بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں. پھر فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی ساری رات سجدے اور قیام میں گزرتی ہے. ساری رات سجدہ اور قیام کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ساری رات سجدے کرنے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. قابل غور بات تھی. جو ساری رات سجدے کرے اور ساری رات قیام کرے اسے تو جہنم کا خوف ہی نہیں ہونا چاہیے، اسے تو عذاب کا خوف ہی نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے مقام اور مرتبہ رکھتے ہوئے بھی جو یہ کہے اللہ مجھے عذاب سے بچائیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. وہ میں مثال دیتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ کے میں مثال دیتا ہوں. فرد فرید ہو، گنج شکر ہو، شیخ الاسلام ہو، نظام الدین جیسے مفسر کا مرشد ہو، صابر پیا جیسے ریند کا پیر ہو، پورے جگ کا پیر ہو، 2200 کتبوں کا راجہ ہو،
2200 कुतुबों का बादशाह हो, इतना मकाम हो, तो फिर फरमा रहा है काले मेंढे कपड़े ते काला मेंढा वेश, गुनाही परया मैं फिरां ते लोग कैन दरवेश। मेरा ख्याल है अब आयत समझ आई होगी। इतना मकाम होने के बाद फिर फरमा रहे हैं, उठ फरीदा सुतिया ते चल कोई मेला वेखन जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तुम ही बख्शिया जा। तो ये बात ये यहाँ पे ये हो रही है कि इबादुर रहमान वो हैं जो इतनी आजजी रखते हुए भी खौफ खुदा रखते हैं, इतना मकाम रखते हुए भी खौफ खुदा रखते हैं। अच्छा, ये अल्लाह के बंदे हैं जो कह रहे हैं मुझे जहन्नुम के अजाब से बचा। रुकें, मुझे एक बंदा नज़र आ रहा है, रुकें। सूरह निसा है, 4 नंबर सूरा है। अल्लाह फरमाता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला। अल्लाह फरमाता है हमने मुस्तफ़ा के दादा इब्राहीम को खलील कर दिया। इब्राहीम खलील हैं। अब खलील एक बहुत बड़े रुतबे का नाम है, खलील एक बहुत बड़े मकाम का नाम है। कामों की के गयूर सुन्नी जवानों, खलील होते हुए सूरह बकरा में अर्ज़ कर रहे हैं ला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, अल्लाह मुझे माशर के दिन परेशान ना करना। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया, आपने अभी भी गौर नहीं किया। मकाम में खिल्लत पे हैं, खलील हैं, खलील हो के फरमा रहे हैं ला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, अल्लाह मुझे माशर के दिन रुसवा ना करना। जो खुद दुआ करे कि मुझे माशर को रुसवा ना करना, उसे खलील कहते हैं। सूरह तहरीम में अल्लाह फरमाता है यौमा ला युख़्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माअहू, ए मोहम्मद हम आपको गारंटी देते हैं माशर वाले दिन आप भी परेशान नहीं होंगे, आपके मानने वाले भी परेशान नहीं होंगे। जनाब जो ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे माशर को रुसवा ना कर, उसे खलील कहते हैं। जिसे अल्लाह गारंटी दे कि हम तुम्हें रुसवा नहीं करेंगे, उसे हबीब कहते हैं। अच्छा, मैं अर्ज़ तो ये कर रहा हूँ कि ये एतदाल से तजावुज़, एतदाल से तजावुज़ फसाद का सबब है। ये आयत इसलिए पढ़ी कि ये आयत पढ़नी थी। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे वो हैं वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, जब वो बरतते हैं, खर्च करते हैं, लम युसरिफ़ू वलम यक़तुरू, ना इसराफ करते हैं और ना कंजूसी करते हैं, ना इसराफ करते हैं ना कंजूसी करते हैं, बल्कि वकाना बैन ज़ालिका कवामा, दरमियान दरमियान रहते हैं, एतदाल में रहते हैं। ये है दरसे एतदाल। एतदाल से दूरी फसाद का सबब है। पहला सबब एतदाल से दूरी, जी पहला सबब एतदाल से। देखें मुल्क में फसाद हुआ है। देखें मेरी तबीयत इस तरह की है कि मैं करंट अफेयर्स पे बात किया करता हूँ, हालात हाजरा पे। मुल्क में फसाद हुआ है, पहली वजह एतदाल से दूरी। दूसरी वजह यह है कि जब कोई शय अपनी तख्लीक का मकसद भूल जाए तो ज़मीन पे फसाद होता है। जब कोई शय अपनी तख्लीक का मकसद भूल जाए तो ज़मीन पे फसाद होता है। अब आइए मेरे सामने सूरह आराफ है, 7 नंबर सूरा है, 172 नंबर आयत है। ये आयत बताएगी कि तेरी तख्लीक का मकसद क्या है। ये आयत बताएगी कि तेरी तख्लीक का मकसद क्या है, क्योंकि जब मकसद तख्लीक भूल जाए तो फसाद होता है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़हूरिहिम व ज़ुर्रियतहुम, ए महबूब याद कीजिए जब अल्लाह ने औलाद आदम को आदम की पुश्त से निकाला।
میرا حبیب یاد کیجئے جب یہ اپنے باپ کی پشت سے نکل رہے تھے، آپ یاد کیجئے. نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں. میرا حبیب یاد کیجئے جب آدم کی اولاد اس کی پشت سے نکل رہی تھی، میرا حبیب یاد کیجئے حضرت آدم کی اولاد کو آدم کی پشت سے نکالا، محمد یاد کیجئے. اچھا چلو آگے چلتے ہیں، بات اوپر سے گزر گئی ہے، آگے چلتے ہیں. نکالنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، یہ اس کا گواہ، یہ اس کا گواہ، آپ اس کے گواہ، یہ آپ کا گواہ، آپ اس کے گواہ، یہ آپ کا گواہ، یہ اس کا گواہ، وہ اس کا گواہ، آپ اس کے گواہ، یہ آپ کا گواہ، یہ اس کا گواہ، یہ اس کا گواہ، آپ اس کے گواہ، وہ آپ کا گواہ. اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ. ہم ہیں ایک دوسرے کے گواہ. رکنا، سورہ نساء میرے سامنے ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھائیں گے، وہ گواہ ہوگا اس امت کا نبی. نبی ہوا امت کا گواہ، ہم ہوئے ایک دوسرے کے گواہ. اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَ بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. جو ساری کائنات کا گواہ ہوگا اسے محمد کہتے ہیں. جو ساری کائنات کا گواہ ہوگا اسے زہرا کا بابا کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، اور گواہ ہونے کے بعد سنو الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں. الستو بربکم، جواب دو میں تمہارا رب ہوں. قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. آپ نے غور نہیں کیا، عقیدہ توحید تیری تخلیق کا مقصد ہے. نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. اللہ کی معرفت تیری تخلیق کا مقصد اول ہے. عقیدہ توحید پہ رہنا یہ مقصد اول ہے انسان کی تخلیق کا. عقیدہ توحید آپ کی روح میں ودیت کیا گیا ہے. عقیدہ توحید جبلت ہے، بائی ڈیفالٹ اس روح میں توحید کو رکھا گیا ہے. آپ کو باہر لکھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جامعہ مسجد توحیدیہ ہے. توحید انسان کے وجود میں جبلت کی گئی ہے. انسان کی تخلیق توحید پہ ہوئی ہے. صرف معاملات تھوڑے متزلزل ہوئے ہیں. وہ کیسے ہوئے ہیں؟ رکیے گا. سورہ صاد میرے سامنے ہے، 38 نمبر سورہ ہے. 70 نمبر آیت سے 82 تک آیتیں ہیں. 38 نمبر سورہ ہے، 70 نمبر آیت سے 82 تک آیتیں ہیں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر ہم آدم کو سجائیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس میں ہم اپنی روح پھونکیں گے، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو پھر سارے سجدہ کر لینا. فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. استکبارا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے تھا. کالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا کس شے نے تجھے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ان میں سے ہے. کالا انا خیر منہ، اس نے کہا یہ جو تو نے بنایا ہے نا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من النار، مجھے آگ کا بنایا، وخلقتہ من طین، اسے مٹی کا بنایا. کالا فخرج منہا فانک رجیم، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، تو تو روندا ہوا ہے، تو تو رجیم ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، تم پہ میری وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، تم پہ میری لعنت ہے. إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، قیامت تک تم پہ میری لعنت ہے. کالا ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں پر مجھے قیامت تک زندگی دے تاکہ جب تک یبعثون، ان بندوں کو جب تو اٹھائے گا اس وقت تک مجھے زندگی دے. قال فانک من المنذرین، اللہ نے فرمایا جا میں نے تمہیں مہلت دی. الی یوم الوقت معلوم، قیامت تک میں نے تمہیں زندگی دی. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس ابلیس نے اللہ کی بارگاہ سے نکلتے ہوئے کہا تھا اب میں جا تو رہا ہوں، میں بندے توحید سے دور کروں گا،
میں بندے توحید سے دور کروں گا، میں بندے توحید سے دور کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے تو دور کرے گا۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اب میری ذمہ داری ہے کہ بندوں کو توحید پہ رکھوں، میری ذمہ داری ہے وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر ہے کہ بندوں کو توحید پہ رکھوں۔ ابلیس نے کہا میں توحید سے دور کروں گا، اللہ فرمایا ذمہ داری میری ہے۔ نہیں آپ نے غور کیا، ابلیس نے کہا میں بندوں کو توحید سے دور کروں گا، اللہ فرمایا ذمہ داری میری ہے کہ میں انہیں توحید پہ رکھوں گا۔ اللہ تو اپنی ذمہ داری کیسے نبھائے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، میں ہر امت میں رسول بھیجوں گا، میں آدم صفی اللہ بھیجوں گا، میں عیسیٰ روح اللہ بھیجوں گا، میں موسیٰ کلیم اللہ بھیجوں گا، ابراہیم خلیل اللہ بھیجوں گا، اسماعیل ذبیح اللہ بھیجوں گا، ان ساری کی صفات ایک وجود میں ختم کروں گا۔ مولا یہ کون؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں سب سے آخر پہ محمد رسول اللہ بھیجوں گا، میں اپنی توحید بچانے کے لیے سب سے آخر پہ محمد رسول اللہ بھیجوں گا۔ پر مولا قیامت تک بندے آئیں گے، نبوت وہ نبی پہ ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَقَائِم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ، گنج شکر بھیجوں گا، غوث اعظم بھیجوں گا، داتا علی حجویر بھیجوں گا، بغداد میں غوث بھیجوں گا، گولڑا میں بحر علی بھیجوں گا۔ مولا کس لیے؟ فرمایا توحید بچانی ہے۔ بھائی کیا بچانا ہے؟ دیکھیں میں بڑے مختصر وقت میں زیادہ پیغام دے گیا، یہ باتیں بڑے آرام سے سمجھانے والی تھی، لیکن جمعے کا وقت بہت مختصر ہے، میں نے زیادہ کلام کرنا ہے اس لیے میں رکا نہیں۔ اللہ نے توحید بچائی، اور میں ایک عرض کروں توحید سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ تو جب مقصد تخلیق بھولیں گے تو فساد ہوگا، مقصد تخلیق بھول چکے ہیں، عقیدہ توحید مقصد تخلیق ہے۔ اب آئیے مجھے قرآن حکیم میں سے توحید پڑھنے کے لیے سورہ محمد پڑھنی ہے۔ اب ایسے توحید جب بھی سمجھ آئے گی سورہ محمد سے آئے گی۔ نہیں آپ سمجھے ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور جناب فلسفہ توحید نہیں سمجھائے گا، فلسفہ سے توحید سمجھ نہیں آتی۔ فلسفہ کی تعریف کیا ہے؟ انگلش میں اسے کہتے ہیں ایپسٹیمالوجی، ایپسٹیمالوجی فلسفہ۔ فلسفہ کی تعریف ہوتی ہے عقل کے ذریعے حقائق تک جانا، عقل کے ذریعے، مجھے پتہ ہے میں باتیں مشکل کر رہا ہوں لیکن آپ تھوڑا جاگیں، عقل کے ذریعے حقائق تک جانا، یہ ہے فلسفہ۔ فلسفہ توحید نہیں سمجھا سکتا، سائنس توحید تک نہیں لے کے جائے گی۔ توحید پتہ کیسے سمجھ آئے گی؟ کل، نہیں آپ سمجھے ہی نہیں، سورہ توحید پڑھو نا، سورہ توحید، کل، کل کا کیا معنی ہے جی؟ کل کا معنی آپ فرمائیے، آپ کون؟ نبی صلی اللہ، یعنی توحید جب بھی سمجھ آئے گی، بھائی بولو تو صحیح نا، توحید جب بھی سمجھ آئے گی اچھا ٹھہریں ایک منٹ ٹھہریں، توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کا معنی ہے ایک، 1/2 جمع 1/2 کیا بنا؟ وہ ایسا ایک نہیں، 1/2 + 1/2 = 1، 1/2 + 1/2 = 1۔ جو بچے میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، یہ جو آدھا آدھا ہو جائے نا وہ ایسا ایک نہیں، وہ ایسا ایک، یہ ہے میتھمیٹکس، یہ ہے میتھمیٹکس۔ میتھمیٹکس سے توحید سمجھ نہیں آئے گی، فلسفہ سے توحید سمجھ نہیں آئے گی، سائنس سے توحید سمجھ نہیں آئے گی۔ توحید پتہ کیسے سمجھ آئے گی؟ کل، کل، یہ جو اچھا کل کو نکال دو
توحید سمجھ آ ہی نہیں سکتی. نہیں آپ، میں کوئی اشارتاً باتیں کر رہا ہوں. کل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. درمیان میں سے زہرا کے بابا کو نکال دو، زور لگا توحیدی، تمہیں توحید سمجھ نہیں آئے گی. توحید، اچھا اس کا مطلب ہے، یہ ذرا نقطہ غور کیجئے گا، اس کا مطلب ہے توحید کو ماننے کے لیے جس نے توحید منوائی ہے اسے پہلے ماننا ہے. نہیں، میرے صاحبوں نے ابھی بھی غور نہیں کیا، کیونکہ پہلے ہے کل. حبیب تو کہ بھئی پہلے کل ہے نا، سمجھو توحید، عقیدہ توحید سمجھو. پہلے کل ہے، حبیب تو فرما. اللہ نے کل پہلے رکھا ہی اس لیے تاکہ بندوں کو سمجھ آنی چاہیے جس نے توحید ماننی ہے نا پہلے کل والے کو مانو. توحید کل کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتی. انہیں مانو جنہیں توحید منوائی ہے. نہیں ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو، میں جملہ پھر عرض کرتا ہوں. توحید تب سمجھ آئے گی پہلے انہیں مانو جنہوں نے توحید کی حفاظت کی ہے. اچھا نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں، مجھے محافظان توحید نظر آ رہے ہیں سورہ آل عمران میں. یہ 3 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 61 نمبر آیت ہے. یہاں پہ توحید کے محافظ ہیں، محافظان توحید ہیں جنہوں نے توحید کو بچایا ہے. جی، جنہوں نے توحید کو منوایا ہے، جنہوں نے توحید کی حفاظت کی ہے. ہوا پتہ کیا تھا؟ نبی کے سامنے مسجد میں آ کے عیسائی بیٹھ گئے اور عیسائیوں کا پادری کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. نبی فرما رہے ہیں چپ کرو، ابن اللہ نہیں، کالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تمہارے نبی عیسیٰ ابن اللہ نہیں بلکہ عبد اللہ ہے. ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہیں. اب یہ مان نہیں رہے تھے، معاملہ تھا توحید کا، بچانی تھی توحید. اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ نے فرمایا میرا حبیب میری توحید کو بچانا ہے، انہیں کہو تم اپنے گھر والے لے آؤ، میں اپنے گھر والے لے آتا ہوں. تم اپنی جانیں لے آؤ، میں اپنی جانیں لے آتا ہوں. تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں. تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، میں اپنی بیٹیاں لے آتا ہوں. اب یہ سارا خاندان عیسائیوں کا جب میدان میں آیا، اللہ نے حبیب سے کہا آؤ اپنی زہرا کو لے کے آؤ، جاؤ مولا علی کو لے کے آؤ، جاؤ حسن مجتبیٰ کو لے کے آؤ، جاؤ حسین شہید کربلا کو لے کے آؤ. خدا کی قسم سیدہ زہرا گھر سے اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں نکلی تھی، توحید بچانے نکلی تھی. علی کسی اپنے مقصد کے لیے نہیں نکلے تھے، توحید بچانے نکلے تھے. حسن حسین کسی اپنی ذاتی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، توحید بچانے کے لیے نکلے تھے. اس کا مطلب ہے توحید اسے سمجھ آئے گی جو آل محمد کا نوکر ہے. عقیدہ توحید پہلا عقیدہ ہے. ہم پہنچے توحید تک علامات کے ذریعے. بس آخری جملہ، وقت آپ کا قریب آ گیا. ہم پہنچے توحید تک علامات کے ذریعے. لو یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، یہ قرآن حکیم میرے سامنے ہے. قرآن حکیم میں ڈائریکٹ خدا کے وجود کا تصور نہیں ہے، علامات ہیں، نشانیاں ہیں. جی نشانیاں ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں. یہ آیات پڑھیں، 6000 پلس آیات ہیں اس میں. ڈائریکٹ خدا کے وجود کا تصور نہیں ہے، بلا واسطہ نہیں ہے، بل واسطہ ہے. چیزیں بتائیں گی کہ کوئی ہے. نہیں ٹھہرو میں سمجھا نہیں سکا، آپ کے سمجھنے میں شک نہیں، میرے سمجھانے میں کوتاہی ہے. ٹھہرے میں 1-2 آیتیں پڑھتا ہوں پھر آپ سمجھ جائیں گے. یہ میرے سامنے سورہ آل عمران ہے. اچھا نہیں ٹھہرے، یہ میرے سامنے سورہ ملک ہے، 67 نمبر سورہ ہے، اس کی 3 آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الذی بھائی پہنچ گئے. الذی کوئی ہے؟ جی ہے. اچھا ہے مولا نشانی. فرمایا خالہ کا
جس نے پیدا کیا مولا کیا؟ فرمایا سبع سماواتی طباقا، وہ ہے جس نے پہلے آسمان پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، چوتھے پہ پانچواں، پانچویں پہ چھٹا، چھٹے پہ ساتواں. کوئی تو ہے بھائی، کوئی تو ہے. یہ نشانی بتا رہی ہے کوئی تو ہے. اچھا پھر آگے سنیے گا، پھر فرماتا ہے ما ترا فی خلق الرحمانی من تفاوت، وہ ہے جس کے بنانے میں کوئی نقص نہیں ہے. جس کے بنانے میں، بھائی مجھے آپ کی زبانوں پہ قرآن چاہیے، جس کے بنانے میں کوئی نقص نہیں ہے. تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے فرجع البصر، اچھا تو دیکھ، تو دیکھ، فرجع البصر، دیکھ. مولا کیا فرمایا حل ترى من فطور، تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے دیکھ، نظر مار، یوں دیکھ، تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ اچھا ٹھہرو ایک منٹ، ٹھہرو میں آگے پڑھتا ہوں. سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مدار میں رکا ہوا ہے. سورج اپنے مدار میں ہے، سورج اپنے مدار میں ہے. والقمر قدرناہ منازل، چاند اپنے مدار میں ہے. سورج کی جرت نہیں چاند کو پکڑے. او بھائی سورج کی جرت نہیں چاند کو. میں بڑا دقیق نقطہ دینے لگا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں. سورج کی جرت نہیں چاند کو پکڑے، اور چاند کی جرت نہیں سورج سے پہلے آئے. کیا بات ہے آپ کی، یہ جو واہ واہ کہہ رہے ہیں مجھے لطف آ رہا ہے، کیونکہ یہ پہنچ گئے، کوئی بات تو ہو رہی ہے نا. سورج کی جرت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑے، اور چاند کی جرت نہیں کہ وہ سورج سے پہلے آ جائے. سورج آگے ہے، چاند پیچھے ہے. خدا جانے آپ کے ذہن میں کون سا سورج چل رہا ہے اور کون سا چاند چل رہا ہے، لیکن ایک سورج چاند ہے کہ جب حجرہ رسالت سے سج دج کے نبی نکلے، اللہ نے فرمایا والشمس وضحاہا، مجھے چمکتے ہوئے اس چہرے کی قسم ہے. پیچھے مولا علی آئے، اللہ نے فرمایا والقمر اذا تلاہا، یہ جو پیچھے چاند سا چہرہ علی آ رہا ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے. بولو تو صحیح جس کے سمجھا. ارے جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا، رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. ذرا نظر تو دوڑاؤ کیسے انداز میں اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اچھا اگر آپ تھکے نہیں تو مجھے سورہ الکاف پڑھنی ہے اگر اجازت دیں. نہیں تھک گئے، ٹھہر جائیں. اچھا نہیں تھکے، چلے دیکھ لیتے ہیں. یہ سورہ الکاف ہے بھائی، 18 نمبر سورہ ہے. مولا یہ سورج کی کیسی ڈیوٹی ہے، سورج کیسی ڈیوٹی کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ. وَتَرَ الشَّمْسَ مارکل ہے جی، وَتَرَ الشَّمْسَ، وَتَرَ الشَّمْسَ، دیکھو تو صحیح سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ. یہ آیت ذرا سمجھیے گا، یہ ہے سورج کا نکلنا. یہ نیچے ذرا تار کر دیجیے گا. اچھا سورج نکلتا ہے، وَتَرَ الشَّمْسَ، اللہ فرماتا ہے جب یہ نکلتا ہے نا، غور کیجئے گا، تم دیکھو جب سورج نکلتا ہے، اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ کَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ. جب یہ نکلتا ہے نا تو اپنے پورے عروج پہ آتا ہے، تو اس نے آنا تو یوں ہے لیکن تھوڑا سا دائیں طرف ہو جاتا ہے، سرک کے نکلتا ہے. مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کافہم ذات الیمین، ان کافہم، وہ نا کوئی لوگ ہیں غار میں، تو غار کا منہ ادھر سے کھلا ہوا ہے اور ادھر سے بھی کھلا ہوا ہے.
وہ غار میں آرام کر رہے ہیں، سورج نے نکلنا ہے، تو اس غار کے عروج تک آنے سے پہلے پہلے یہ تھوڑا سا دائیں ہو جاتا ہے. بھائی قرآن ہے، قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں نکلتا ہے، لیکن نکلتا پتہ کیسے ہے؟ ذات الشمال وتر الشمس اذا طلعت تزاوروا، تھوڑا ہٹ کے ہٹ جاتا ہے، غار سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے، غار سے نا جی غار سے ہٹ جاتا ہے. ان کہفہم، ان کی غار ہے نا، ان کی غار سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے. مولا کس طرف فرمایا؟ ذات الیمین، دائیں جانب، تھوڑا دائیں جانب ہو جاتا ہے. مدار اس کا یہ ہے، مدار یہ بنتا ہے، مدار یہ بنتا ہے. لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے نکلتا ہے، لیکن ان کی غار سے نا، ان کی تھوڑا وہ دائیں جانب ہو جاتا ہے، دائیں جانب ہو کے تو پھر آگے موو ہوتا ہے. اچھا جب موو ہو کے یہاں پہ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر ہوتا یہ ہے وَإِذَا غَرَبَتْ، جب وہ ڈوبتا ہے، جب وہ غروب ہوتا ہے، تقریدہم، تقریدہم، ڈوبتے ہوئے بھی وہ تھوڑا سا کترا جاتا ہے، یوں نہیں آتا. یہ غار ہے نا، یہ بھی غار ہے، یہ بھی غار کا منہ کھلا ہے، ادھر سے کھلا ہے، نکلتے ہوئے بھی دائیں، غروب ہوتے ہوئے تھوڑا سا بائیں. مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کیونکہ وہ بڑی کشادہ غار ہے اور وہ غار میں سوئے ہوئے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ سورج کی روشنی ان کی غار میں جائے اور ان کی نیند ڈسٹرب ہو جائے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ سورج کی روشنی ان کی غار میں جائے اور ان کی نیند ڈسٹرب ہو جائے. کاموں کی والو، آپ نے قرآن پڑھ کے ابھی بھی قرآن کو نہیں سمجھا. جب اللہ بنی اسرائیل کے ولیوں کی نیند ڈسٹرب نہیں کرتا، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو. جب اللہ بنی اسرائیل کے ولیوں کی نیند ڈسٹرب نہیں کرتا، محمد کے ولیوں کی گستاخی کیسے برداشت کر سکتا ہے یار؟ اللہ فرما رہا ہے، بسم اللہ بیٹا جیتے رہیں جیتے رہیں. میں نے عرض کیا ہے میں نے ذرا زیادہ کلام کرنا ہے، میں 35 منٹ پہ چھوڑوں گا. خیر ہے نا؟ خیر ہے، 35 منٹ پہ چھوڑنا ہے. سورج اپنی ڈیوٹی کرتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے لا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کی جرت نہیں، مجال نہیں کہ وہ چاند کو پیچھے چھوڑے. ان تدرک القمر، چاند کو پیچھے چھوڑے. سورج اپنی ڈیوٹی کرتے، شاباش. چاند، میں یہ جملہ آپ سے سننا چاہتا ہوں، سورج اپنی ڈیوٹی کر رہے، چاند رات کی طاقت نہیں کہ دن سے آگے نکلے. یہ ایک دوسرے کے مطابق چل رہے ہیں. پہلے رات، پھر بھئی پہلے رات آتی ہے، پہلے رات پھر دن. رات اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، دن اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. سورج، چاند، آسمانوں کی مخلوق میں بڑی مخلوق ہے سورج اور بڑی مخلوق ہے چاند. ہن دھیان نہ سنیا جی. اللہ فرماتا ہے جدوں وڈے اپنی اپنی ڈیوٹی کر دینے نہ پئے، اے ہوئی وجہ ہے وَكُلٌّ فِي فَلْكِ يَسْبَحُونَ، چونکہ وڈے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان سے جو چھوٹے ہیں نا ستارے، وہ اپنے مدار میں رہتے ہیں. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں. اللہ فرماتے چونکہ سورج اور چاند اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے سب آرڈینیٹ، ان کے اسسٹنٹ، ان کے ماتحت جو ستارے ہیں نا، وہ اپنے کام میں خلل نہیں ڈالتے. جدوں وڈے ڈیوٹیاں ٹھیک کرن نا، یہ وجہ ہے جو فساد ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو فساد سمجھا رہا ہوں، ملک میں فساد ہوا ہے.
आफाकी निज़ाम की तरफ देखो, तुम्हें समझ आए। आफाकी निज़ाम मैनेज है, ज़मीन का निज़ाम बंदे ने ख़राब किया है, इंसान ने ख़राब किया है। मुझे अपने अब्बा जी का एक जुमला ज़हन में आ रहा है, बड़े शाह जी का जुमला मेरे ज़हन में आया है। आप फरमाते हैं जब बंदे का अंदर वाला निज़ाम आफाकी निज़ाम के ताबे हो जाए ना, बंदा फ़कीर हो जाता है, क्योंकि आफाकी निज़ाम मुनज़्ज़म निज़ाम है। अब मैं समझाने लगा था तौहीद, छोड़ें ये तसव्वुफ की तरफ बात चली गई है। मैं अर्ज़ करने लगा था कि सूरज देखो पीछे कोई है, चांद देखो पीछे कोई है, आसमान देखो, सूरज का आना देखो पीछे कोई ताकत। भाई बोलो, निशानियों से समझ आएगा पीछे कोई, अभी भी आवाज कम है, निशानियों से समझ आएगा पीछे कोई। हम उस तक पहुंचे निशानियों के जरिए। ठहरो, एक निशानी और पढ़नी है, रुक जाए। सूरह नहल मेरे सामने है, अब निशानी सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व औहा रब्बुका इलन नहली, आपके रब ने शहद की मक्खी पे वही की। क्या की? किस पे? शहद की। क्या की? वही। लो जी, मैं फिर आया ना तो इल्मुल वही बताऊंगा, वही क्या है। इंशाअल्लाह कभी आया तो इल्मुल वही पे बात करूंगा। इल्मुल वही पे बाकायदा गुफ्तगू है। शहद की मक्खी पे वही की। मौला क्या? अल्लाह फरमाते हैं हमने शहद की मक्खी से कहा अनित्ताखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। हमने शहद की मक्खी को कहा अपने घर बना पहाड़ों में, अपने घर बना दरख्तों में, अपने घर बना जहां पे ये बंदे रहते हैं ना, वहां पे अपने घर बना। भाई क्या बना? बनाती है, शहद की मक्खी बनाती है, छत्ते बनाती है दरख्तों में, पहाड़ों में। ये बात करने के बाद अल्लाह फरमाता है सुम्मा कुली मिन कुल्ली समराती, अब हर किस्म के फल पे जा। हर किस्म के, आप चुप बैठे हैं, हर किस्म के फल पे जा। फसलु की सुबुला रब्बी की जुलूला, चल अपने रब की राहों में। हर किस्म के फल पे जा और चल अपने रब की। अब मुझे एक बात का जवाब दे, सोच के दीजिएगा। ये जो शहद की मक्खी है ये हर फल पे जाती है, सिर्फ ताजे पे नहीं, सिर्फ ताजे पे नहीं, गले सड़े पे भी, सिर्फ हरियाली पे नहीं, रूढ़ी पे भी भाई जाती है। शहद की मक्खी रूढ़ी पे भी, गले सड़े पे भी, गंध पे भी, फूल पे भी, ताजे फल पे भी, बदबूदार फल पे भी, सब पे जाती है। भाई जाती है, जाती है। आप बोलोगे तो आगे पढ़ना है, इसमें शक नहीं, हर एक पे जाती है। ये बात करने के बाद अल्लाह फरमाता है जाती हर एक पे है, गले सड़े पे भी, ताजे पे भी, लेकिन यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, अब उसके पेट में से रंग बरंगी शराब निकलती है, उसके पेट में से रंग बरंगा शरबत निकलता है, उसके पेट में से रंग बरंगा शरबत निकलता है। मौला फिर अल्लाह फरमाता है फीही शिफाउल लिन्नास, उसमें लोगों के लिए शिफा है। मौला ये तो गले सड़े पे भी बैठती है, ये ताजे पे भी बैठती है, ये बासी पे भी बैठती है, ये फ्रेश पे भी बैठती है। अब इसमें शिफा कौन रख रहा है? असल बात तो ये है, अब इसमें शिफा कौन रख रहा है? अब इसमें शिफा कौन रख रहा है? अल्लाह फरमाता है इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिकौमी यतफक्करून, यही तो हम बताना चाहते हैं। सोचो इसमें शिफा किसने रखी है, सोचो इसमें शिफा किसने रखी है। ये लो यार, टाइम खत्म हो गया। अब उसमें जो शिफा रख रहा है वो है अल्लाह, सूरज को जो मेहनत चला रहा है वो है अल्लाह, चांद को जो मेहनत चला रहा है वो है अल्लाह, आसमान खड़े हैं पीछे है अल्लाह, दिन आ रहा है पीछे है अल्लाह, रात आ रही है पीछे है अल्लाह, बारिश आ रही है पीछे है अल्लाह,
طوفان آ رہا ہے، پیچھے ہے اللہ، گندم اگ رہی ہے، پیچھے ہے اللہ، ہم بیج ڈال رہے ہیں، اگانے والا اللہ، سبزی نکل رہی ہے، پیچھے ہے اللہ، پھل نکل رہا ہے، پیچھے ہے اللہ. ہم اللہ تک پہنچے علامات کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے، ہم اللہ تک پہنچے نشانیوں کے ذریعے. اب نبی فرماتے ہیں یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل نور نبی کا من نور ہی. جابر، دنیا میں کوئی شے نہیں تھی، نہ جبریل تھا، نہ میکائیل تھا، نہ اسرافیل تھا، نہ اسرائیل تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ پہلا آسمان، نہ دوسرا آسمان، نہ تیسرا آسمان، نہ ساتواں آسمان، نہ زمین، نہ آدم، نہ حوا، کچھ نہیں تھا. خدا تھا یا مصطفیٰ تھا؟ کچھ نہیں تھا، خدا تھا یا محمد رسول اللہ تھا. اب میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اللہ ہم تیری معرفت کرتے ہیں چیزوں کے ذریعے، ہم نے معرفت کی چیزوں کے ذریعے. جب چیزیں تو تھی نہیں تو پھر محمد نے کیسے اللہ کو پہچانا؟ اللہ فرمایا کچھ نہیں تھا. نبی مہربان نے اپنی سر کی آنکھوں سے مجھے ڈائریکٹ دیکھا، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں، درمیان میں کوئی رابطہ نہیں، درمیان میں کوئی نشانی نہیں. یہ دا مطلب ہے توحید او دے منہ منو جنہیں ڈائریکٹ ویکھیا ہوئے. توحید او دے منہ منو جنہیں ڈائریکٹ ویکھیا ہوئے. اسی لیے نبی فرما رہے ہیں قل ہو اللہ احد، میرا محمد آپ کہو میں ایک ہوں. اے نہ ویکھیا نہیں تو تے ویکھیا ہے نا.